السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب المعتقد المنتقد کھولتے ہیں۔ المعتقد المنتقد کا صفحہ نمبر 13 کتاب کے اندر۔ اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہ ہو تو اس کی سافٹ کاپی جو ہم نے PDF کی شکل میں آپ کو دی ہے، آپ اس PDF کو کھولیں اور اپنا سبق شروع کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی عبارت پہلے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادی لا دخل له فی اصول الدین واما الشرعی فقد یکون عاضدا وقد یکون مستقلا فیما لا يتوقف النبوۃ علیہ مثل السمع والبصر والکلام لا مثل الوجود ومصححات الفعل مثل القدرت والعلم والحیات اتفاقا والوحدانیت علی رائے۔ ما قبل میں صاحب کتاب نے حکم کی 3 قسمیں بیان کی تھیں، ایک حکم عقلی اور ایک حکم عادی اور تیسری قسم تھی حکم شرعی۔ والعادی لا دخل له فی اصول الدین سے صاحب کتاب ان کا اثر اور ان کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب اصول دین میں ہے، عقائد و کلام میں ہے، تو اب یہ یہاں پر صاحب کتاب یہ بتائیں گے کہ عقیدہ یا اصول دین ان کا ثبوت حکم عقلی سے ہوگا یا حکم عادی سے ہوگا یا حکم شرعی سے ہوگا۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے فرمایا والعادی اے والحکم العادی، یعنی حکم عادی لا دخل له فی اصول الدین، اصول دین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اصول دین عقائد اسلام کے اس بات میں حکم عقلی کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا حکم عقلی حکم عادی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حکم عادی کو کیوں دخل نہیں ہے؟ عقیدہ اس سے کیوں ثابت نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے حکم عادی کی تعریف میں پڑھا تھا کہ وہ تکرار کے واسطے سے وہاں پر 2 امروں کے درمیان میں ربط کو ثابت کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر تخلف بھی ممکن ہوتا ہے، کسی ایک امر کو دوسرے امر میں حقیقی تاثیر نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر جب تخلف ممکن ہے اور جس کی بنا پر جب تخلف ممکن ہے تو اس میں حکم کا اس بات اس کے ذریعے سے وہ ظنی ہوا، قطعی اور یقینی نہیں ہوا، اس لیے کوئی حکم عادی سے عقیدہ شرعیہ یا کوئی اصل دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مصنف نے فرمایا والعادی لا دخل له فی اصول الدین، کسی بھی حکم عادی کو اصول دین کے اس بات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب بچے 2 حکم، حکم شرعی اور حکم عقلی۔ تو حکم شرعی بالکلیہ، حکم شرعی بھی کسی اصل دین کو ثابت کرنے میں مستقل نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ حکم شرعی سے اصل دین ثابت ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں ہماری یہ تفصیل سنیے کہ اصول دین یا عقائد اسلامیہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ثبوت ورود شرع یا نبوت پر موقوف نہیں ہوتا ہے، یعنی شریعت وارد ہوتی یا نہیں ہوتی تب بھی ان عقائد کا ثبوت ہوتا، شریعت کا ثبوت نہ بھی ہوتا، نبوت کا ثبوت نہیں بھی ہوتا تب بھی ان عقیدوں کا ثبوت ہوتا۔ تو کچھ عقائد ایسے بھی ہیں کہ جن کا ثبوت ورود شرع پر یا ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا موجود ہونا،
تو وجود باری تعالی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا ثبوت شریعت پر یا نبوت پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی رہتا ہو اور اس تک کوئی خبر رساں نہ پہنچے، کوئی وہاں تک تبلیغ کرنے والا شخص نہ پہنچے، تب بھی اس شخص پر اللہ رب العزت کے موجود ہونے پر اور اس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو اللہ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کی بنا پر وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ مجھ کو میرے جسم میں یہ روح جس نے ڈالی ہے، جس ذات نے ڈالی ہے، جس طاقت نے مجھے یہ روح بخشی ہے، میرے جسم میں طرح طرح کی مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی نہ کوئی یہ نوازنے والی کوئی ذات ہے، کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اس لیے اس کے وجود پر ایمان لانا بغیر کسی مبلغ کے بھی اس شخص پر واجب ہے۔ لہذا وجود باری تعالی یہ ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا قدرت والا ہونا، اس کا علم والا ہونا، اس کا حی ہونا، یہ ساری کی ساری وہ احکام ہیں، وہ عقائد اسلامیہ ہیں کہ جن کا ثبوت شریعت پر یا ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے۔ قدرت، علم، حیات وغیرہ ان تمام کو مصححات الفعل کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر قدرت نہ ہو، علم نہ ہو، حیات نہ ہو تو ان کے بغیر کوئی بھی دوسرا فعل، چاہے وہ خلق ہو یا کوئی دوسرا فعل ہو، وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ انہی کی بنا پر فعل ثابت ہوتا ہے، انہی کے بعد فعل کا صدور ہوتا ہے، اسی لیے ان کو مصححات الفعل کہا جاتا ہے۔ لہذا باری تعالیٰ کا وجود اور مصححات الفعل یعنی قدرت، علم، حیات وغیرہ یہ سب کے سب وہ عقائد اسلامیہ ہیں کہ جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف نہیں ہے، ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ثبوت نبوت ان پر موقوف ہے۔ اور کچھ عقائد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن عقائد کا ثبوت نبوت پر موقوف ہوتا ہے، اگرچہ عقل سے بھی ان کا ثبوت ہو سکتا ہے، لیکن ثبوت نبوت پر بھی ان کا ثبوت موقوف ہوتا ہے، جیسے کہ سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، یعنی اللہ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، اس کا متکلم ہونا، یہ تمام کے تمام وہ عقائد اسلامیہ ہیں جن کا ثبوت نبوت پر موقوف ہے۔ لہذا جب ثبوت نبوت پر ان کا ثبوت موقوف ہے، جب تک شریعت ثابت نہیں، نبوت کے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ورود وہ ثبوت نبوت سے ہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا ثبوت ورود شرع پر موقوف ہے یا یہ کہیں کہ ان کا ثبوت نبوت پر موقوف ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ جب ثبوت نبوت پر ان کا ثبوت موقوف ہے تو اب ثبوت نبوت ان کے ثبوت پر موقوف نہیں ہوگی۔ اگر ثبوت نبوت بھی ان کے ثبوت پر موقوف ہو جائے تب تو دور لازم آئے گا۔ تو ہماری گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقائد اسلامیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ عقائد اسلامیہ وہ ہوتے ہیں جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ورود شرع اور ثبوت نبوت خود ان پر موقوف ہوتی ہیں، جیسے کہ وجود باری تعالی اور مصححات الفعل۔ اور خود کچھ عقائد اسلامیہ وہ ہوئے جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف ہوتا ہے یا ثبوت نبوت پر موقوف ہوتا ہے، اور ثبوت نبوت ان پر موقوف نہیں ہوتا۔ تو دو طرح کے عقائد ہو گئے۔ اب یاد رہے وہ عقائد اسلامیہ جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف ہوتا ہے، یعنی جب تک شریعت وارد نہ ہو، شارع اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہ دیں، اس وقت تک وہ عقیدہ اسلامیہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب صاف سمجھ میں آ گیا کہ ایسے عقائد اسلامیہ جن کا ثبوت نبوت پر موقوف ہے، ایسے عقائد اسلامیہ کے اس بات میں حکم شرعی ہی مستقل ہوگا،
حکم شرعی مستقل ہوگا، حکم شرعی سے ہی وہ حکم ثابت، وہ عقیدہ اسلامیہ ثابت ہوگا، اگرچہ بعد میں اس کا ثبوت عقل سے بھی چاہے ہو جائے، لیکن حکم شرعی یہاں پر مستقل ہوگا۔ اور وہ عقائد اسلامیہ کہ جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف نہیں ہے، ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ثبوت نبوت خود ایسے عقائد پر موقوف ہے، تو ایسے عقائد اسلامیہ کا ثبوت کسی بھی شرعی حکم شرعی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے عقائد اسلامیہ کا ثبوت صرف اور صرف عقل سے ہوگا، حکم عقلی سے ہوگا۔ حکم عقلی سے حکم کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ شرعی حکم کا وہاں پر اعتبار کیا جائے گا، تاکہ شرعی حکم کا بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ مستقل حکم عقلی ہی ہے وہاں پر ثابت کرنے میں، حکم شرعی وہاں پر محض معاون ہوگا۔ حکم شرعی کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ علم کلام کے ایسے دلائل، فلسفہ کے ان دلائل سے دور ہو جائے جن فلسفہ کے دلائل میں صرف عقلی حکم ہوتا ہے، ان میں شریعت سے تصادم ہوتا ہے، تو عقائد اسلامیہ میں حکم شرعی کا بھی ہم اعتبار کرتے ہیں تاکہ وہ فلسفے سے جدا ہو جائے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالْعَادِيُّ لَا دَخْلَ لَهُ فِي اصول الدین، حکم عادی کا اصول دین کے اس بات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیوں دخل نہیں ہے؟ اس کی تقریر ہم اس سے پہلے کر چکے۔ وَأَمَّا الشَّرْعِي فَقَدْ يَكُونُ عَاضِدًا، رہا حکم شرعی تو وہ اصول دین کے اس بات میں کبھی معاون اور معاضد ہوتا ہے۔ عاضدن کا معنی ہوتا ہے معاون اور مددگار۔ وقد یکون مستقلا، عاضدن سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ حکم شرعی سے کچھ عقائد دینیہ اور اصول دین کا اس بات نہیں ہوتا ہے، محض حکم شرعی معاون ہوتا ہے۔ وقد یکون مستقلا، اور کچھ احکام، کچھ اصول دین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اس بات میں حکم شرعی مستقل ہوتا ہے، لیکن کون سے وہ اصول ہوتے ہیں؟ ما لا یتوقف النبوۃ علیہ، کہ جن پر نبوت موقوف نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خود نبوت پر موقوف ہوتے ہیں، جیسے کہ سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، نہ کہ وجود اور مصححات الفعل جیسے عقائد، کیونکہ وجود اور مصححات الفعل یعنی قدرت، مثلا قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے، یہ سب کے سب بالاتفاق یہ سب وہ ہیں، ایسے عقائد ہیں، ایسے اصول دین ہیں کہ نبوت کا ثبوت خود ان پر موقوف ہے۔ والوحدانیت علی رائے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ وحدانیت ان اصول سے ہے، ان اصول دین سے ہے، ان عقائد سے ہے جس کا ثبوت نبوت کے ثبوت پر موقوف ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وحدانیت الہی وہ ان عقائد سے ہے جس کا ثبوت ورود شرع یا ثبوت نبوت پر موقوف نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا والوحدانیت علی رائن، اور وحدانیت بھی ایک رائے پر علی رائن پر حاشیہ نمبر 43 لگا کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یشیر الی ضعفی، مصنف علیہ رحمت و رضوان اس رائے کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے علی رائن کہہ دیا۔ فإن ثبوت النبوۃ لا يتوقف على ثبوتها، کیونکہ نبوت کا ثبوت وحدانیت کے ثبوت پر موقوف نہیں ہے۔ اس سے اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ وحدانیت کا ثبوت نبوت کے ثبوت پر بلکہ موقوف ہے، تو جب نبوت کے ثبوت پر موقوف ہے تو یہاں پر حکم شرعی مستقل ہوگا اس بات میں۔ لہذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلنا، تو ہم کو اختیار ہے ان نثبت التوحید بالسمع، کہ ہم دلیل سمعی سے اللہ کی توحید کو ثابت کریں، کما لنا اثباتہ بالعقل، جیسے کہ ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کا اثبات عقل سے کر دیں۔ نص علیہ الامام الرازی وغیرہ من المحققین، امام رازی اور ان کے علاوہ بہت سارے محققین نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصول دین دو طرح کے ہوتے ہیں،
कुछ नबूवत के सबूत पर मौकूफ़ होते हैं, कुछ नबूवत के सबूत पर मौकूफ़ नहीं होते हैं। वो उसूल दीन जो नबूवत के सबूत पर मौकूफ़ होते हैं उनके इस बात में हुक्म शरई मुस्तकिल होता है, और वो उसूल दीन जिनका सबूत नबूवत के सबूत पर मौकूफ़ नहीं होता है, ऐसे उसूल दीन के इस बात में हुक्म शरई मुस्तकिल नहीं होता बल्कि महज मुआविन होता है। वहाँ पर हुक्म अक़ली ही से वो अक़ीदा साबित होगा, जैसे कि वजूद बारी ताला और मुसहिहातुल फ़िल। आज हम अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में भी नोट करके उन्हें याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।